تمہیں معلوم نہیں میرے پروردگار کو رمضان کا روزہ کتنا پسند ہے، تمہیں معلوم نہیں تمہارا سحری اٹھ کر کے کھانا میرے پروردگار کو کتنا خوش کرتا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے جب تم افطار پہ بیٹھ کر ہزاروں پھلوں کو دیکھتے ہو، ٹھنڈا پانی دیکھتے ہو، ٹھنڈا شربت دیکھتے رہتے ہو، مگر انتظار میں بیٹھے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے او میرے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس رحمتوں والا اور برکتوں والا عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کا ادب اور اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی عظمت اور اس کی شان کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ آیا ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جن کا یہ ایمان ہو کہ اللہ ایک ہے، جن کا یہ ایمان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کا یہ ایمان ہو کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جن کا یہ ایمان ہو کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، جن کا یہ ایمان ہو کہ قیامت آئے گی اور جن کا یہ ایمان ہو کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ لایا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے اور مسلمانوں کی اس حالت پہ جتنا رویا جائے اتنا کم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اولاد اپنے ماں باپ سے روٹھا ہو، ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ناراض چل رہا ہو، ماں باپ کے بلانے پر وہ آتا نہیں ہے، مگر کہیں ایک جگہ بچہ دکھ گیا تو یہ سوچ کر کہ ہمارا بچہ بھوکا ہوگا، کھانا پلیٹ میں سجا کر بہترین قسم کا کھانا اس کے پاس لے کر کے ماں باپ جاتے ہیں کہ بیٹا کھا لے، اور بیٹا پھر اس کو لات مار دے اور اٹھا کر کے پھینک دے کہ میں نہیں کھاتا۔ آپ بتاؤ کہ اس اولاد سے زیادہ بدنصیب اولاد دنیا میں اور کون ہو سکتی؟ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے پورے 11 مہینہ اللہ کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، نماز کو آئے نہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، جرم پہ جرم کرتے رہے، غلطی پہ غلطی کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ لے کر آتا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، یہ لوگ مغفرت کروا لو، یہ لوگ رحمتیں نازل کروا لو، یہ لوگ اپنی بخشش کروا لو، یہ لوگ برکتیں لٹا لو، میں تم سے راضی ہوں،
کہ کم سے کم میرے بندے اس مہینے میں تو ہمارے بن جاؤ. کم سے کم اس مہینے کا تو ادب کر لو، کم سے کم اس مہینے کا تو احترام کر لو. ما تقدم من ذنبی، تاکہ میں تمہارے 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال 90 سال جو گناہوں میں گزر گئے، ارے کم سے کم اس کا ادب کر لے تاکہ تیری توبہ کے بغیر میں معاف کروں. آپ بتاؤ اتنا سخی اور اتنا کریم داتا انسان کو کوئی اور ملے گا؟ کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 20 سال ہے. اللہ کہتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہا کہ روزہ رکھ لے، میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے بھائی کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی آپ ان بد نصیبوں کو ضرور دیکھتے ہوں گے جن کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ رمضان آ گیا، جن کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، جن کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہے. ایسے بے گناہ، ایسے بدترین لوگ اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کے سامنے کھا رہے ہوں گے، جو آپ کے سامنے پی رہے ہوں گے، جو آپ کے سامنے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہوں گے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہندوستان کا کافر رمضان کا ادب کرتا ہے، روزے داروں کا خیال کرتا ہے، اور خود مسلمان کی نسل سے پیدا ہونے والا مسلمان روزے دار کا ادب نہیں کرتا. کتنے افسوس کا مقام ہے. آپ بتاؤ ایسے لوگوں کی حالت پہ آنسو نہیں گرے گا کہ ان کی عقل کب ٹھکانے آئے گی؟ ایک تو روزہ خود نہیں رکھتے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے. آپ بتاؤ یہ دو جرم ایک مہینے کے اندر یہ بد نصیب اللہ کو کیا جواب دے؟ ہوٹلوں میں جا کر کے دیکھو آپ، مسلمانوں کے ہوٹل میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ رمضان ہے یا نہیں ہے. کھانے کے ہوٹل میں جا کر کے دیکھو، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ہوٹل والا مسلمان ہے یا کافر. اور یہاں جو بیٹھے لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے. اور پہلے تو لوگ پردہ ڈال لیتے تھے، اب تو پردہ بھی ہٹا دیا، پردہ بھی نہیں ہے. گویا وہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھاؤں گا پیوں گا، تجھے جو کرنا ہے کر لے. یہ چیلنج ہے گویا اللہ کا. کیا بگاڑنا ہے بگاڑ، کیا کر سکتا ہے کر لے. مجھے نہیں مطلب تیرے رمضان سے، مجھے نہیں مطلب تیرے روزے سے، مجھے نہیں مطلب تیری تراویح سے، مجھے نہیں مطلب تیری تہجد سے، مجھے نہیں مطلب تیری سحری سے، مجھے نہیں مطلب تیری افطار سے. میں نہیں جانتا رمضان کیا ہوتا ہے، جو کرنا ہے کر لے. گویا یہ پیغام اللہ کو دے رہا. بتاؤ میرے بھائی یہ چیلنج نہیں؟ ایک بندہ 10 11 12 گھنٹے سے پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا. اور دوسرا اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے کولڈ ڈرنک پی رہا ہے. یہ مسلمان ہے. یہ آپ ان کو مسلمان کہو گے؟
بڑی چیز ہے، بس نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے۔ ایک روزہ میرے بھائی، ایک روزہ، حدیث میں آیا، فقہاء نے لکھا، علماء نے لکھا کہ بغیر کسی عذر شرعی کے، عذر شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے متقی نیک ڈاکٹر نے مریض کو یہ کہا ہو کہ آپ روزہ مت رکھنا ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں عذر شرعی۔ کیا کہتے ہیں؟ عذر شرعی۔ یا ایک آدمی اتنا بیمار ہو کہ اگر نہیں کھائے گا نہیں پیے گا تو مر سکتا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، آئی سی یو میں آپریشن ہونے والا ہے، ہاسپٹلائز ہے، اس کو کہتے ہیں عذر شرعی۔ یہ جتنے لوگ ہوٹل میں بیٹھ کر مستی کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی ہے؟ یہ آپ بتائیں کہ کوئی عذر ہے ان کے پاس؟ تو فرمایا کہ اگر بغیر کسی وجہ کر، بغیر عذر شرعی کے اگر کسی بندے نے ایک روزہ توڑا، کتنا؟ ایک، تو فقہاء نے لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پھر عید کے بعد مسلسل اسے 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ کتنا؟ 60 روزہ، بیچ میں ایک بھی گیپ نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے، عورت کے لیے یہ نہیں ہے۔ عورت کو چونکہ 60 کے بیچ میں ایک عذر آئے گا، ناپاکی کا زمانہ آئے گا، پھر وہ پاک ہوتی پھر فوراً رکھے گی، لیکن مرد کے لیے اگر ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو فقہاء نے لکھا، حدیث میں آتا ہے 60 روزہ مسلسل رکھنا پڑے گا۔ اگر 60 کے بیچ میں پھر ایک روزہ گیپ کر دیا تو پھر 60 رکھنا پڑے گا۔ آپ بتاؤ کتنا باریک مسئلہ ہے۔ ان اللہ کے بندوں کو اتنی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج 6واں روزہ ہے، 5 روزہ انہوں نے نہیں رکھا، آپ بتاؤ کتنے روزوں تک قضا ہو گیا ہے ان کے اوپر؟ 5 روزہ نہ رکھنے کی سزا ہے۔ ساری زندگی موت تک یہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں نماز کی قدر کیا کرو، رمضان کا ادب کیا کرو، روزے کا احترام کیا کرو، روزہ داروں کا احترام کیا کرو۔ فرمایا حضرت علی داماد مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کے شوہر نے، حسنین کریمین کے ابا نے فرمایا، اگر ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو قیامت تک ساری زندگی تم روزہ رکھتے رہو، مگر رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ تمہیں معلوم نہیں میرے پروردگار کو رمضان کا روزہ کتنا پسند ہے، تمہیں معلوم نہیں تمہارا سحری اٹھ کر کے کھانا میرے پروردگار کو کتنا خوش کرتا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے جب تم افطار پہ بیٹھ کر ہزاروں پھلوں کو دیکھتے ہو، ٹھنڈا پانی دیکھتے ہو، ٹھنڈا شربت دیکھتے رہتے ہو، مگر انتظار میں بیٹھے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، او میرے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟
کب ہوا؟ 2 ہجری سمجھ رہے ہو؟ میرا نبی مکہ چھوڑ کر مکے سے ہجرت کر کے جو گئے اس کو ہجری کہتے ہیں. تو مکہ سے مدینہ جانے کے 2 سال کے بعد روزہ فرض ہوا ہے رمضان المبارک. کتنے سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد. فرض کہاں ہوا یہ؟ مدینے میں. کوئی آپ سے اگر پوچھ لے تو اتنی چھوٹی سی بات مسلمان ہونے کی حیثیت سے یاد رکھا کرو. ایک مولوی بڑی محنت کر کے آپ کے لیے چیزیں لے کر آتا ہے. پوری تقریر آپ مت یاد کرو، چھوٹی چھوٹی اپنی چیزیں یاد کر لیا کرو. کوئی آپ سے بازار میں پوچھے، مارکیٹ میں پوچھے، بہت سارے کافر ہندو لوگ ہم سے زیادہ اسلام کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں ہم سے زیادہ. ایک مارواڑی روزے کی نیت سنا رہا تھا ہمارے بھائی، کیا بتاؤں میں. کہنے لگا مولانا صاحب روزہ، اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا. میری تجارت ہے تو میرا واسطہ پڑتا ہے ان سے. زبان سے ایک جملہ نکلا، بیٹا چائے لا. فوراً ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، معاف کرو آپ کا تو روزہ ہے نا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر. 360 خداؤں کی پوجا کرنے والا کا یہ عقیدہ اور ایمان کہ مسلمان کے روزے کا ادب کرنا پڑے گا. ہر کروڑوں کا مالک ہے وہ. 15-20 دکانیں مارکیٹ کے اندر ہے اور اس کا مالک اتنی سی غلطی پر چائے پی لو. فوراً اسے یاد آیا کہ نہیں رمضان ہے. ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب معاف کرو میں بھول گیا تھا. کاش کہ مسلمانوں تمہارے دل میں اتنی بھی ادب، اتنا بھی احترام اگر رمضان کا ہوتا تو یہ حرام نہیں کھاتے، یہ حرام نہیں پیتے. تو کہنے لگا کہ آپ روزہ، میں نے کہا. کہنے لگا روزے کا افطار کی دعا یاد ہے آپ کو؟ میرا تو دماغ ناچ گیا، یہ کیا پوچھ رہا ہے. میں نے ایسے ہی کہا کہ نہیں یاد نہیں ہے، بس ہم اردو میں بول لیتے ہیں صاحب. تو کہنے لگا ہم سے سنو، آپ یقین جانو مارواڑی افطار کی دعا سنا رہا، ہندوستان کا مارواڑی. کیا بات کرتے ہو یار. دنیا نے تسلیم کیا اس بات کو مسلمانوں، میرے رب کی قسم. ہر ایک بندہ اپنے دل سے اسلام کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا ہو. آپ کو تعجب ہوگا، راجستھان کے اندر بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن راجستھان کے اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آنے کے بعد افطار لے کر کے جو لوگ دوڑ رہے ہیں روزہ داروں کے لیے، وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر بھائی ہیں ہمارے لیے. لوگ بتاؤ تو صحیح کتنا ادب ہے تمہارا ان کے یہاں، کتنا احترام ہے تمہارے روزے کا غیروں کی نظر میں. مسلمانوں ٹھنڈا پانی لے کر ہندوستان کے ریلوے اسٹیشن پہ دوڑنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے. روزہ داروں کے لیے یہ غیر بھائی لے کر کے دوڑ رہے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، جنت ملے گی. حالانکہ یہ کس کے لیے نبی نے کہا تھا؟ ایمان والے کے لیے کہا تھا کہ روزے دار کو افطار کرا دو، جنت میں دلاؤں گا، میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کی. لیکن سمجھا کس نے؟ غیروں نے سمجھا، جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس اللہ نہیں، جن کے پاس کعبہ نہیں، جن کے پاس فرشتوں کا یقین نہیں، جن کے پاس مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں، اور جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ آج افطار کیا کرائے گا؟ افطار کرنے والے کا ادب نہیں. جاؤ شیواجی نگر جا کر کے دیکھ لو، عید کا
کے لیے جو اماں آئی ہے، جو بہن آئی ہے، جو بیٹی آئی ہے، جو بیویاں آئی ہے، ارے وہ برقع پہن کر کے دکان کے نیچے بیٹھ کر کے کھا بھی رہی ہے اور پی بھی رہی ہے اور کپڑا لینے عید کا آئی ہے۔ ان نمک حراموں سے کوئی کہہ دے کہ عید تمہارے لیے نہیں ہے، عید کا گفٹ اللہ نے روزہ داروں کے لیے پیک کر کے رکھا ہے۔ جو روزہ رہے گا وہ عید کا پیک لے، وہ عید کی خوشیاں منائے۔ جو روزہ نہیں، ان کے لیے عید کیا اور عید کی خوشیاں کیا؟ حد ہو گئی یار۔ اور ہٹا کٹھا جوان سب ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، باہر کھڑا ہو کر کے سگریٹ پی رہا ہے۔ کم ضبط کو، نالائق کو اتنا بھی احساس نہیں کہ اس آنے جانے والوں میں کتنے لوگ روزہ دار ہوں گے۔ ناک میں اگر دھواں چلا جائے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر بتی کا دھواں، آگ کا دھواں، کوئی بھی حلق میں چلا جائے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بتاؤ ہمارے روزے کو مکروہ کرنے کی اجازت ان کو کس نے دی؟ غیروں کی دکان میں افطار کا وقت ہو جائے تو یہ غیر دسترخوان بچھا کر کے آپ کو افطار کراتے ہیں کہ مولانا صاحب کا روزہ ہے بیٹا، پھل لیا، فروٹ لیا، سموسا لیا، شربت لیا، کولڈ ڈرنک لیا، اپنی دکان میں دسترخوان بچھا کر کے ہمیں افطار کرانے والے یہ غیر مذہب لوگ ہیں۔ مگر آج مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر کہ خود ان کے آنگن میں رمضان کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ 70% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، 70% مسلمان مرد عورت روزہ نہیں رکھتا ہے۔ 70% کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ روزہ نہیں رکھتے بلکہ روزے کی بے ادبی کرتے ہیں، کھلے عام کھا کر پی کر ہر کام کرتے ہیں، کھلے عام، اوپن نہیں کو۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے مدینے میں، جانتے ہو آپ؟ روزے کے فرض ہونے کے بعد پورے مدینے میں چکر لگا کر لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، روایت میں آتا ہے حضرت بلال مدینے کا چکر لگا لگا کر اور وہ لوگوں کو سحری کے لیے جگاتا ہے اور کہتا جاتا تھا لوگوں اٹھو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے پروردگار کو تیرے سجدے میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے، تیرے احرام میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے، تیری دوسری عبادتوں میں اللہ کو اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا مزہ تیری سحری میں تجھے دیکھ کر آتا ہے، جتنا مزہ اللہ کو تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کے انتظار میں آتا ہے۔ کیوں اپنی مقدس کو خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ پھر یہ ایک مرتبہ گیا، اللہ اللہ سال بھر انتظار کرنا پڑے گا، پھر پتہ نہیں ہم میں سے کون رہے کون چلا جائے۔ جب دسترخوان بچھا کر بیٹھ جاتے ہو، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر دسترخوان کی تیاری کر لو، اور فضول باتوں میں ٹائم برباد کرنے کے اللہ کی نعمتیں رکھ کر اپنی بیوی اپنے بچے سب کو لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ جتنی دیر تک تم بیٹھتے رہتے ہو تمہارا رب اتنی دیر
30 منٹ 29 منٹ تک دکان میں بیٹھا رہے. ارے ابھی 1 منٹ باقی ہے, ایک کام کر لے تو. بابا 11 مہینہ تمہارے اللہ نے تم کو کام کے لیے دیا ہے, 1 مہینہ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ 29 میں اٹھے گا دکان سے اور مسجد کے گیٹ پہ آ کر کے ایک سموسا لیا, وہ دکانے پہ جا کر کے جلدی سے کھایا اور پانی پیا, چلے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ, میں بیوقوف انسان اگر آپ کو نظر آتا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ میرے پروردگار نے رحمت کی نظر سے اس کو کتنے منٹ دیکھا ہے؟ محبت کی نگاہ سے میرے اللہ نے اس کو کتنی دیر دیکھا؟ جتنی دیر اس نے سموسا لیا ہے, بس نا. کیا آپ یہی چاہتے ہو؟ آپ کو اس میں خوشی مل رہی ہے؟ آپ نہیں چاہتے ہو کہ میرا اللہ مجھے آدھا گھنٹہ دیکھے, میرا اللہ میری بیوی بچوں پہ رحمت کی نظر سے 1 گھنٹہ دیکھے, 20 منٹ دیکھے, اور یہ کہے اللہ فرشتوں سے کہ فرشتے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ افطار کا ادب کیا کرو, کم سے کم 15-20 منٹ پہلے دسترخوان بچھا کر کے بیٹھ جاؤ, ذکر میں لگ جاؤ, بچوں کو کہو, بیوی کو کہو, تلاوت کرواؤ, ہاتھ اٹھا کر کے میرے رب سے دعا مانگو. فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ سحری اور افطاری کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہی کرتا ہے. تو سارے لوگ مل کر اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کے اللہ سے دعا مانگو. اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے, اے جبریل یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ اللہ میاں آدم کی اولاد ہے, محمد کی امت ہے. کہا یہ کب سے بھوکے ہیں؟ کہا اللہ میاں صبح سے بھوکے ہیں. پیاسے کب سے ہیں؟ اللہ میاں صبح سے. یہ بات اللہ جانتا نہیں کیا؟ یہ بات اللہ نہیں جانتا ہے تو فرشتوں سے پوچھ رہا ہے, پھر کیوں پوچھ رہا اللہ؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا نا, اور ان کی اولاد کو اللہ نے دنیا میں بسایا تھا, تو انہی فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ ایسے لوگوں کو دنیا میں کیوں بھیج رہے ہو جو خونہ خرابی کریں گے, دنگا فساد کریں گے, مار توڑ کریں گے, زمین پر آپ کی نافرمانی کریں گے. یہ فرشتوں نے کہا تھا نا, اسی لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ کون ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ دلیل اور حجت اللہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کہا تھا یہ آپ کی نافرمانی کریں گے, لیکن 12 گھنٹے کا بھوکا بندہ ہے میرا یہ, اور کائنات کی چیز اس کے سامنے رکھی ہے. بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور کن سے ڈر کر کے یہ اپنے ہاتھ کو روک کر کے
یار کبھی کبھی آنکھ بند کر کے ان چیزوں پہ غور کر لیا کرو جو تمہارا گنہگار مولوی بولتا ہے. سوچا کرو کبھی کبھی. اللہ نے علماء آپ کو اسی لیے دیے. جمعے میں آپ سے اسی لیے بات کیا جاتا ہے کہ آپ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا, وہ کیسا سین ہوگا جب 1,24,000 انبیاء دائیں طرف بائیں طرف اور نبی میرے اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے, پھر میرے نبی کے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے, بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا. سارے بندے میدان میں بیٹھے ہیں, آدم سے لے کر قیامت تک. بلاؤ حاجی عبدالرحمان کو. اللہ فرمائیں گے حاجی جی کو بلاؤ. حاجی عبدالرحمان صاحب آئے, ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا, میں نے اس کا حج قبول کیا, جاؤ اس کو فلانی جنت میں رکھ دو. حاجی صاحب چلے گئے. اللہ کرے کہ ہمارے سارے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان میں جو بھی حاجی ہیں, سارے حاجیوں کو اللہ تعالیٰ اسی آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچا. یہ حاجی عبدالرحمان ہیں, ان کو فلانی جنت میں ڈالو. یہ حاجی عبدالرزاق ہیں, ان کو فلانی جنت میں ڈالو. یہ حاجی عبدالرحمان ہیں, ان کو فلانی جنت میں لے جا کر کے ڈالو. اچھا یہ سامنے سے آ گئے, یہ زکات دیا کرتے تھے ہر سال. اے میرے فرشتوں ان کا ہاتھ پکڑو, اس جنت میں لے کر کے جاؤ. یہ پکا نمازی تھا, میرے فرشتوں آؤ, ان کا ہاتھ پکڑو, فلانی جنت میں لے کر کے جاؤ. یہ خیر خیرات بہت کرتے تھے, فرشتے آؤ, ان کا ہاتھ پکڑو, جنت میں لے کر کے جاؤ, فلانی جنت کے اندر رکھ دو. نمازی چلے گئے, زکات دینے والے چلے گئے, خیرات کرنے والے چلے گئے, حاجی چلے گئے, عمرہ کرنے والے چلے گئے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے جنت میں چلے گئے. ایک جماعت بیٹھی, ان کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. سارا میدان خالی. جنت والے جنت میں گئے, جہنم والے جہنم میں گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم سے چلے گئے. ایک جماعت سامنے بیٹھی ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ان کے بارے میں. فرشتے اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ نبیوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھے کوئی کچھ بولے تو صحیح. ایک فرشتہ کھڑا ہو کر بولتا ہے, میرے مالک سب کا فیصلہ ہو گیا, یہ کون لوگ ہیں, ان کا فیصلہ کیا ہوگا, ان کو جنت کون سی ملے گی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, میرے فرشتوں, نماز کا بدلہ جنت, زکات کا بدلہ جنت ہے, حج کا بدلہ جنت ہے, اخلاق کا بدلہ جنت ہے, ماں باپ کی خدمت کا بدلہ جنت ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جنت نہیں. فرمایا کون ہے, اللہ پاک کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. اور میرے فرشتوں, یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے روزہ رکھتے تھے. یہ روزہ رکھنے والے لوگ ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے, اور اس کا بدلہ جنت نہیں بلکہ ان کا بدلہ میں خدا خود ہوں. ساری عبادت کا بدلہ جنت ہے. میرے بھائی, روزہ ایک ایسی عبادت ہے, خدا بند ذوالجلال کی قسم, مصطفیٰ کی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, میری بات نہیں. الصوم لی, روزہ رکھنے والا روزہ میرے لیے رکھتا ہے. دنیا کی ساری عبادت میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے, دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے, ساری باتیں, مگر روزہ کے اندر ریاکاری پیدا, یہ بولو ریاکاری پیدا
کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج دکھانے کے لیے کر سکتے ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہے، خیر خیرات دکھانے کے لیے بانٹ سکتے ہو کہ لوگ مجھے دل والا کہے، مگر روزہ چاہو گے تو بھی دکھاوے کے لیے نہیں رکھ پاؤ گے نہیں۔ شام کا 4 بج رہا ہے، کلی کا کام کرتے ہو، لوڈنگ انلوڈنگ کا مارکیٹ میں کام کرتے ہو۔ ہاں، میں نے ایسے بہت مزدوروں کو دیکھا ہے جن کے پسینے ٹپک رہے ہیں خدا کی قسم، مگر روزے کی حالت میں۔ بتاؤ جنت ان کا انتظار نہیں کرے گی میرے بھائی تو کس کا انتظار کرے گی؟ جو اپنے اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ صبح سے لے کر کے شام تک لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرنے والا، ٹھیلا کھینچنے والا، پانی بھرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا، آئرن کو اپنے کاندھے پر اتار کر انلوڈ کرنے والا، جب اس سے پوچھو تو کہتا ہے الحمدللہ روزے کی حالت میں۔ بتاؤ میرے رب کی جنت ان کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ تو روزہ آدمی اگر چاہے دکھا کر کے رکھنا تو بھی، شام کا وقت ہے، قیامت کی پیاس لگ رہی ہے، چلو گھر کے اندر ہے تو بیوی دیکھ لے گی روزے سے، لیکن غسل کرنے کے لیے جب غسل خانے میں گئے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نلکے سے آ رہا تھا، پیاس قیامت کی لگی تھی، بتاؤ وہاں پی سکتے تھے یا نہیں؟ پی سکتے تھے، لیکن وہاں کس کے ڈر سے نہیں کیا؟ کس کے ڈر سے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اوریجنل صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں ریاکاری پیدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اسی لیے روزے کا بدلہ جنت نہیں، بلکہ روزے کا بدلہ یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر اپنے روزہ دار کے سامنے بیٹھ جاؤں اور یہ کہوں کہ میں تیرا خدا ہوں، اور بندہ مجھے دیکھ کر کے خوشیاں منانے لگے کہ اسی رب کے لیے میں نے روزہ رکھا۔ لیکن ذرا 2 منٹ کے لیے رکو اور سوچ کر کے دیکھو کہ وہ لوگ جو آج روزہ نہیں رکھتے، کل قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا ادب کیجیے اور احترام کیجیے۔ ادب اور احترام کی وجہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہندوؤں کو، یہود و نصارہ کو رمضان کے ادب کی وجہ کر ایمان دے دیا۔ اور ہم ایمان والے اگر رمضان کا ادب کریں گے، روزے دار کا ادب کریں گے تو اللہ ہمیں جنت نہیں دے گا۔ تو رمضان کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ کیا کریں؟ روزہ رکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، غصہ بالکل نہ کریں، گالی کا استعمال نہ کریں، غیبت نہ کریں، موبائل پر گیم کھیل کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ موقع ہو اللہ اللہ کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے اور رات میں تراویح کی پابندی کیجئے۔ یہ رمضان المبارک کا ادب ہے۔ ایسے رمضان ہمیں متقی بنا کر کے جاتے ہیں، ہمیں گناہوں سے پاک کر کے جاتے ہیں۔ غریبوں کا خیال کیجئے، یتیموں کا خیال کیجئے، بیوہ مساکین کا خیال کیجئے، غریبوں کی افطار بانٹنے کا سلسلہ شروع کیجئے، اور اس طریقے سے جب رمضان ہم گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اور جو دعائیں مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ میرے بھائی، چھوٹا چھوٹا بہانہ بنا کر روزہ مت چھوڑو، ذرا ذرا سی بات پر روزہ چھوڑ دیتے ہو۔ آج سحری نہیں کھایا تو روزہ نہیں کرے بابا، سحری کھانا فرض ہے کیا؟ سحری سنت ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہوگا۔ سحری نہ کھانے سے روزہ نہیں ہوتا، یہ کس نے کہا آپ کو؟ کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے؟ بغیر سحری کے بھی روزہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا
بھائی آج آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو جب آپ سنو گے ہنسو گے، ہنسی آئے گی۔ کیوں نہیں رکھا؟ مولانا مجھے آفس ضروری کام سے جانا تھا اور آفس جانے کے لیے شیونگ کرانا ضروری ہے، اس لیے میں نے آج نہیں روزہ رکھا کہ روزہ رکھ کر کے ہم شیونگ نہیں کرا سکتے۔ اتنا بڑا مولانا جاہل ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے آپ بتاؤ؟ بھائی بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور رہا مسئلہ شیونگ کا، تو یہ رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی، بولو نا، رمضان کے بعد بھی حرام ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں یہ حرام کام جب کرو گے تو روزہ کمزور ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے۔ اسی طرح بعض لوگ کہیں گے انجیکشن لیتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ بھائی آپ نے کبھی مولانا سے پوچھا مسئلہ؟ یا آپ خود مولانا ہو، خود فیصلہ کرو گے؟ بیماری کا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لینا۔ اس لیے میرے محترم، اور اس سے متعلق لاکھوں مسائل ہیں، روزے سے متعلق لاکھوں مسائل ہیں جو یہاں پر بیٹھ کر کے بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ لوگ چاہیں فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہو، اور اگر علم کا ادب ہے تو خود ان کے یہاں جا کر کے آپ معلوم کر سکتے ہو۔ بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہو۔ بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ کر لوگ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے یا خراب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں عام مسئلہ کہ نیند کی حالت میں اگر ناپاکی ہو گئی، کون بولا آپ سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا روزہ، بس آپ اٹھے غسل کریں۔ جان